میرے پیارے دوستو، سب قریب آؤ کیونکہ آج میں آپ کو ایک شاندار کہانی سنانے والا ہوں۔ یہ دوستی اور مہم جوئی کی کہانی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب سب کو یہ پسند آئے گی۔ واہ، ہمیں آپ کی کہانیاں بہت پسند ہیں بنجی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہمارے جیسے ہی ایک جنگل میں ایک چھوٹی سی گلہری تھی جس کا نام سیمی تھا۔ سیمی ایک بہت ہی جستجو کرنے والی گلہری تھی جو ہر جگہ کھوج لگانا پسند کرتی تھی۔ ایک دن سیمی کو جنگل میں ایک چمکدار راستہ ملا۔ اس نے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا اور اس نے سوچا کہ وہ اس کا پیچھا کرے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ سیمی نے کچھ حیرت انگیز چیز دیکھی ہوگی۔ جی ہاں، بالکل۔ جب سیمی اس راستے پر چلی تو اس کو ایک جادوئی چمکدار درخت ملا۔ یہ کوئی عام درخت نہیں تھا۔ اس درخت کی پتیاں سونے کی تھیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی تھیں۔ سیمی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچی اس نے ایک نرم، اداس آواز سنی۔ بنجی، یہ اداس آواز کس کی تھی؟ یہ ایک چھوٹے پرندے کی تھی جس کا نام بیلا تھا۔ بیلا کا پر زخمی ہو گیا تھا اور وہ اپنے گھونسلے تک واپس نہیں جا سکتی تھی۔ سیمی جانتی تھی کہ اسے مدد کرنی ہے، لہذا اس نے احتیاط سے بیلا کو اٹھایا اور اسے اپنے درخت کے گھر تک لے گئی۔ سیمی نے بیلا کی مدد کیسے کی؟ سیمی کا گھر آرام دہ اور محفوظ تھا۔ اس نے بیلا کی دیکھ بھال کی، اسے کھانا دیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ آرام کرے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے بیلا کا پر ٹھیک ہو گیا اور وہ دوبارہ اڑنے لگی۔ وہ سیمی کی مہربانی کے لیے بہت شکر گزار تھی۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے بیلا نے سیمی کو جادوئی درخت کا راز بتایا۔ پتہ چلا کہ یہ درخت کسی بھی شخص کی ایک خواہش پوری کرتا ہے جو کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ واہ، سیمی نے کیا خواہش کی؟ سیمی نے خواہش کی کہ جنگل ہمیشہ دوستی اور خوشیوں کا مقام رہے، اور اس دن سے جنگل خوشیوں اور قہقہوں سے بھر گیا۔ تمام جانور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، بالکل سیمی اور بیلا کی طرح، اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کتنی خوبصورت کہانی ہے بنجی۔ شکریہ میرے دوستو۔ یاد رکھیں، مہربانی اور دوستی ہمارے جنگل اور ہماری دنیا کو جادوئی جگہ بنا سکتے ہیں۔ اب چلو سب مل کر اس خوبصورت شام کا لطف اٹھاتے ہیں۔